بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہر انسان اپنے رزق کے بارے میں پریشان نظر آتا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر ایک بے چینی سے محسوس کر رہا ہے، اور اس وبا کی وجہ سے تو اور بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی ضروریات جس قدر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اسی قدر انسان کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ جس قدر انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، اسی قدر اللہ رب العزت انسان کی ضرورت کے مطابق چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ اور جب ضرورت انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو میرا اللہ اس چیز کو بھی ختم فرما دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں لوگ گھوڑوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ اس وقت کی ضرورت تھی گھوڑے ہونا، اونٹ ہونا، کیونکہ انسان اس کے ذریعے سے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس وقت گھوڑوں کی جو افزائش تھی یا اونٹوں کی جو افزائش تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن جو اس کی ضرورت ختم ہوتی گئی تو اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی افزائش کو بھی کم فرما دیا۔ اب اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ انسان کی ضرورت کچھ اور چیزیں ہیں، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کار ہے، یہ چیزیں انسان کی ضرورت بن چکی ہیں۔ اب انسان جب سفر کرتا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے سے سفر کرتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، لوگ گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے سے پیدل ذریعے سے سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے مطابق ہی انسان کو ہمت دی تھی اور اسی کے مطابق ہی انسان کو وسائل دیے تھے۔ اب انسان پیدل سفر نہیں کر سکتا۔ ہم میں بزرگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ ایک جگہ سے کئی میل پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے اب ایک میل چلنا بھی کیا ہے، مشکل ہے، دشوار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اسے وسائل بھی عطا فرمائے۔ اب ہر انسان کے پاس موٹر سائیکل، کار کا سائیکل، یعنی اس کی جس قدر ضرورت ہے اور اس کی ضرورت جس قدر پوری ہو رہی ہے، میرا اللہ اس کے مطابق اسے وسائل بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے پہلے زمانے میں زمین سے جو کاشت ہوتی تھی گندم، وہ بیگھے کے اعتبار سے کوئی 10 من، کوئی 15 من، اور سال میں کوئی ایک مرتبہ ہوتی تھی، ایک مرتبہ ایک کاشت اٹھاتے تھے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جو انسانیت بڑھ رہی ہے، اسی قدر اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزوں کی افزائش کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اب 60 من، 50 من
اگر کام نکل جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی صحیح ہوئی نہیں ہے۔ 50-60 من تو معمولی بات ہے کہ اتنی گندم بھی اٹھا لیتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 فصلیں ہم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت انسان کی ضرورت کے مطابق ہی انسان کے لیے اس کے لیے وسائل کو پیدا بھی کروا دیتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ انسان کی ایک ضرورت ہو اور میرا اللہ اس چیز کو پیدا نہ فرمائے۔ اب ہر انسان پریشان ہے کہ میرے رزق کے اندر کمی ہے، میری ضرورت کو پورا نہیں کیا جا رہا، میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت کے مطابق چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ہم اگر اسے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر پا رہے تو اس کا قصور کس کا ہے؟ ہمارے ذمہ ہے۔ میں اس مجلس کے اندر کچھ وہ چیزیں عرض کروں گا جس کے ذریعے سے انسان کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر برکت پیدا فرماتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے سورہ واقعہ کا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو تلاوت کرتا ہو، اللہ رب العزت اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آنے دے۔ تو سورہ واقعہ 27ویں سپارے میں سورہ رحمان کے بعد یہ سورہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب سخت بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر انہیں کچھ ہدیہ پیش کیا۔ فرمایا کہ یہ ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اب میرا آخری وقت ہے، میں اس پہ کیا کروں گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چلیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے جانے کے بعد چلیں آپ کی بیٹیوں کی یہ ضرورت آ جائے گی، کام ہو جائے گا ان کا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر 101% یقین ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر کے اندر جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس گھر کے اندر کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلا رکھی ہے، مجھے امید ہے کہ کبھی بھی انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے۔ تو انسان کے رزق میں اضافہ یا انسان کے رزق میں برکت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت فرما لیا کریں۔ اور دوسری چیز وہ ہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ رب العزت جب بھی کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرما کے رکھے۔ دیکھیں ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، سینکڑوں، یقین کریں کتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہماری اتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں یہاں کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے اس کے اندر بلب جل رہے ہیں کہ یہاں سے سینکڑوں میل تک یہ نظر دیتی ہے۔ کبھی دل میں خیال آیا ہے کہ ہم اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت کا بھی شکر ادا کریں؟
قدر تو ان سے پوچھے نا جن کی آنکھیں نہیں ہیں. یہ زبان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کان، یہ دماغ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اعضاء کا صحیح سالم ہونا. سبحان اللہ. میرے اللہ کی شان دیکھیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو مشینری چل رہی ہے، یہ انسان کے جسم کے اندر جو آتے ہیں نا، سائنسدان نے لکھا ہے کہ یہ ان آنکھوں کو اگر پھیلایا جائے تو پوری زمین کے گرد ان کا چکر لگے گا. اتنی بڑی آنکھیں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فٹ کر کے رکھی ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ دیکھیے، آج مجھے بتائیں کوئی فقیر سے فقیر آدمی بھی، غریب سے غریب آدمی بھی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ پورے دن وہ بھوکا سویا ہوا؟ آج تو حالت یہ ہے کہ ہم دن میں ایک بار نہیں، تین بار کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ. تو جب اللہ رب العزت نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا. لئن شکرتم لأزیدنکم. اللہ فرماتے ہیں تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیں. تو جب انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا نصیب فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے مجھے چلنے پھرنے کی طاقت تو نے نصیب فرمائی. جب انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دے گا نا تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے. آج ہم سینکڑوں نعمتیں دسترخوان کے اوپر کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ڈکار مار کے کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی زبان سے یہ بات نہیں نکلی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی. اب یہ دیکھیے ہمارے اوپر الحمدللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں کہاں پنکھے تھے؟ اور آج ہم اے سیوں کے نیچے، کولروں کے نیچے بیٹھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ٹھنڈا پانی نصیب فرمایا ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ ٹھنڈا پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ سخت گرمی کے موسم میں شدید آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو، جب آپ گھر پہنچتے ہیں آپ کی گھر والی آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کرتی ہے اور آپ اسے پیتے ہیں، یقین کریں آپ کا جسم کا روح اس ٹھنڈے پانی کو پی کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ شکر ادا کرتے، ایک ایک قطرے کا شکر ادا کرتے. لیکن ایسا نہیں، ہم ٹھنڈا پانی پی کر بھی اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. مجھے بتائیں سخت پیاس لگی ہو، اس سخت پیاس میں آپ کو گرم پانی پی دیا جائے، کیا خیال ہے؟ مزہ آئے گا؟ سخت گرمی کی حالت میں آپ کو ٹھنڈا پانی نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی تھوڑی نعمت ہے؟ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کر کے رکھی ہے. تو جب اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرمائے تو اس نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، کہ انہیں اللہ رب العزت نے ہر طرف سے بہت رزق عطا فرمایا تھا. بہت، یعنی جب اللہ فرما رہے ہو تو انہیں اتنا رزق دیا جاتا تھا کہ چاروں طرف سے انہیں رزق ملتا تھا. لیکن ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی. کہنے لگے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا پڑتا ہے، فلاں کرنا پڑتا ہے، فلاں کرنا پڑتا ہے. تو ذرا توجہ سے سنیے، قرآن کے الفاظ ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی
اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھوک کو اور خوف کو مسلط فرما دیا۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے نا تو پھر اللہ کیا دیتے ہیں؟ مال ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر بھوک ہوتی ہے، جیب میں پیسہ ہوتا ہے لیکن بھوکا پھر بھی مر رہا ہوتا ہے، میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اربوں خربوں کا مالک، 7 میلیں اس کی چلتی تھی، بہت اللہ نے عطا کر کے رکھا تھا، اور اگر کئی 100 گھرانے بھی وہ اپنے ان پیسوں کے ذریعے سے پالنا چاہتا تو پال سکتا تھا، ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا تھا، اللہ نے اتنا دیا تھا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسا چل رہا ہے؟ کہنے لگا یار بس مزہ نہیں ہے۔ حضرت جی فرماتے مجھے اتنا غصہ آیا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کی صحیح طریقے سے ٹھگائی کر دوں کہ اللہ کے بندے، اللہ نے اتنے تمہیں عطا کر کے رکھا ہے اور تم کہتے ہو کہ بس ایسے ہی ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم شکر ادا کرتے، اللہ نے بہت عطا کر کے رکھا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے فراوانی عطا کر کے رکھی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے نا، تھوڑی نعمت پر بھی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے رزق کے اندر نہ کمی ہو جائے۔ آج تو ہم وظیفے کے لیے پوچھتے ہیں نا کہ رزق بڑھ جائے، وہ اس لیے پوچھتے تھے کہ ہمارے رزق میں کمی آ جائے، بہت آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کوئی وظیفہ بتا دیا، وہ آدمی کچھ مہینوں کے بعد پھر واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے رزق میں کمی ہو، لیکن آپ نے جو وظیفہ بتایا اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ پر میں اچھا یوں کروں کہ میں دسترخوان لگاتا ہوں تو میرے سامنے کھانا کھاؤ۔ اب اس نے دسترخوان لگایا اور دسترخوان کو بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھایا تو کھانا کھاتے ہوئے اس سے کوئی چھوٹے چھوٹے بعض نوالے گر جاتے نا ٹکڑے روٹی کے، اس نے وہ بھی اٹھائے اور ان کو بھی اچھی طریقے سے کھایا، برتنوں کو اچھی طریقے سے صاف کیا۔ تو جب کھانا کھا چکے تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جب تک تمہارے اندر نعمتوں کی قدردانی باقی رہے گی، اللہ رب العزت کبھی بھی تمہارے رزق کے اندر کمی نہیں فرمائے گا۔ تو رزق کی قدردانی کرنا سیکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ایک بوڑھی عورت تھی، حضرت منظور احمد روحانی صاحب نے اس واقعے کو نقل فرمایا، فرماتے میرا بچپنا تھا، میری امی نے مجھے ایک انار دیا اور فرمایا کہ فلاں جگہ پہ ایک گھر ہے، وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، ان کے گھر جب جانا تو یہ انار جو ہے انہیں دے دینا اور کہنا کہ میری امی نے آپ کو تحفے میں بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ انار لیا اور لے جا کر ان بوڑھی عورت کو دے دیا۔ جب ان کو دیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا میری امی نے بھیجا۔ انہوں نے وہ انار اٹھایا، اسے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور رونے لگے۔ میں کہتے ہیں کہ بچپنا تھا، میں نے اس اماں سے پوچھا اماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سبحان اللہ، وہ اماں کہنے لگی کہ بیٹا میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ اس بڑھاپے کے عالم کے اندر بھی میرے اللہ نے میرا کتنا خیال رکھا ہے کہ اتنی دور سے میرے لیے ایک انار تحفے کے طور میں بھیجا ہے۔ میں اس اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے اس بڑھاپے میں بھی یاد رکھا ہے کہ یہ انار میرے پاس آیا ہے۔
تو جو بزرگ لوگ ہوتے تھے اس وقت میں وہ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اور یقین جانیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا تو میری پچھلی سیٹ کے اوپر ایک غیر مسلم فیملی بیٹھی ہوئی تھی. اب جہاز کے اندر وہ کھانا دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں وہ جہاز کے اندر کھانا دیا گیا تو مجھے پچھلی سیٹ سے آواز آ رہی تھی کہ ایک عورت اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے. تو جب بھی اس کے منہ کے اندر وہ نوالا ڈالتی یا وہ چیز جو ڈالتی تھی اس اپنے بیٹے سے کہتے تھی بیٹا کہو تھینکس گاڈ, تھینکس گاڈ. ان کی زبان میں کہ اللہ تیرا شکر ہے. جب بھی ان کے منہ میں نوالا ڈالا تو اپنے بیٹے سے یہ الفاظ کہلوائے کہ بیٹا کہو تھینکس گاڈ. حضرت جی فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ وہ ایک غیر مسلم ہے اور اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے کر رہی ہے جو اسے سکھلا رہی ہے کہ بیٹا یہ ایک ایک نوالا اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا ہم نے بھی کبھی اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کی کہ دسترخوان میں بٹھا کے اپنے بیٹے کو کوئی چیز کھلائی ہو اور بیٹے سے یہ کہا ہو بیٹا کہو الحمدللہ. اگرچہ ہمارے لیے تو یہ تعلیم ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی اگر ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی نعمت جو ہم نے کھائی ہے استعمال کی اس کا شکر ادا ہو گیا. کہ جائے کہ ہم ایک ایک نوالے کے ساتھ یہ بات کہیں تو رزق میں اضافے کا جو دوسرا سبب ہے وہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور عجیب بات بتلاؤں, ہم میں سے جب بھی کسی سے کوئی حالات پوچھے نا بھی آپ بات ہوتے ہیں انسان کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر یہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک ہے زبان کا شکر, ایک ہے دل کے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ راضی ہو جانا. قرآن کے الفاظ قلیلا ما تشکرون, تم میں تھوڑے ہوں گے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو تو آپ 100 میں سے 95 آدمیوں کو ملے تو 95 آدمی کہیں گے الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے, لیکن دل سے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. اسی لیے قرآن کے الفاظ ہیں قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں. حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر سے اس لیے نکلا کہ مجھے شدید بھوک نے ستایا ہوا تھا, بہت شدید بھوک لگی تھی اور میں نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی کھانے کے لیے چیز مل جائے گی تو تاکہ پیٹ کی آگ بجھ جائے. فرماتے ہیں میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بھی دیکھا کہ وہ بھی کچھ ایسے ہی محسوس ہو رہے ہیں جیسے بھوک سے نڈال ہو. تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ گھر سے کیوں نکلے؟ کہنے لگے کہ مجھے بھی بھوک ستا رہی تھی, میں بھی اس لیے گھر سے نکلا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا آپ گھر سے کیوں نکلے؟ کہا مجھے بھی بھوک ستا رہی تھی, میں بھی اس لیے گھر سے نکلا. تو ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہم ابھی جا رہے تھے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں. تو ہم نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. آپ علیہ السلام نے ہم دونوں سے پوچھا کہ عمر ابو بکر تم دونوں گھر سے اس گرمی کے عالم میں گرمی میں کیوں نکلے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک نے ستایا تھا اس لیے نکلے ہیں. پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں باہر تشریف لائے؟ فرمایا مجھے بھی بھوک نے ستایا تھا, میں بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلا ہوں. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس صحابی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ وہ خود تو گھر میں نہیں ہے، کہیں باہر تشریف لے گئے. ان کے گھر والی تھی، انہیں جب پتہ چلا نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو بڑی خوش ہوئی، بٹھایا اور انہوں نے جلدی ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گھر کے اندر جو موجود تھا. اتنی دیر میں ان کے گھر والے بھی تشریف لے آئے. انہیں جب پتہ چلا نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو وہ اپنے باغ سے پکی کھجوریں اور آدھ پکی اور آدھ کچی جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ کھجوریں توڑ کر لے آئے کہ جو نبی علیہ السلام کو پسند ہوگی وہ آپ علیہ السلام تناول فرما لیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ کھجوریں رکھی گئی اور ہم نے انہیں کھانا شروع فرما دیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کھجوروں کا بھی اللہ کو حساب دینا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کہ اتنی بھوک کی حالت میں، اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی کہ ہم گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور یہاں آ کے کسی اور کی مہمان نوازی میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اس بارے میں بھی پوچھو گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہاں تم سے کل قیامت کے دن جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کر کے رکھی ہیں ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. آج تو ہم اللہ رب العزت کی سینکڑوں نعمتیں کھاتے ہیں اور ضائع بھی برباد کر دیتے ہیں. کبھی دل کے اندر خیال نہیں آیا کہ اللہ رب العزت کی یہ کتنی نعمتیں ہیں اور ہم ان کو بے جا اڑا رہے ہیں. پیسے ہیں تو گناہ کے اندر اڑا رہے ہیں، صحت ہے تو غلط کاریوں کے اندر اڑا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے تو غیر محرم کو دیکھتے ہوئے خراب کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے تو فضول خرچ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن ان کا سوال ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کر کے رکھی ہیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا. آج ہماری زبان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے تو گھس جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کبھی بھی ہماری زبان نہیں ہلتی تک نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنی ہمیں نعمتیں عطا کر کے رکھی، تو نے کتنی ہمیں عطا فرما کے رکھی. تو پہلا سبب رزق میں اضافے کا وہ ہے سورہ واقعات کی تلاوت کرنا. دوسرا سبب رزق میں اضافے کا اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور تیسرا سبب وہ ہے کہ آپ اپنے کام کے اندر اگر تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر ایک اور پارٹنر شامل کر لیں. جب آپ اس پارٹنر کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے تو پھر دیکھیں آپ کے رزق کے اندر اللہ رب العزت کیسے برکت عطا فرماتے ہیں، کیسے اضافہ فرماتے ہیں. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے یہ ایک سنگر تھے، گانا گاتے تھے، ناچتے تھے، کروڑوں کی آمدنی تھی. اللہ رب العزت نے بڑا نوازا تھا، لیکن جب دین کی طرف رغبت ہوئی، نیک بن گئے، تو فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے پاس استعمال کرنے کے لیے سوائے 100 روپے کے اور کچھ بھی نہیں تھا. گھر میں میری والدہ بیمار تھی. فرماتے ہیں کہ وہ 100 روپیہ ہی میرے پاس تھا کہ یا تو 100 روپے کے ذریعے سے میں اپنی والدہ کی دوائی لے سکتا تھا یا اپنے گھر کا خرچ کر سکتا تھا کہ جو دن دال روٹی پکڑی تھی وہ چیز لے سکتا تھا. یعنی یہ حالت ہو چکی تھی میری. فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا تو میں کراچی میں حضرت مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، میں ان کے پاس گیا مشورہ کرنے کے لیے.
تو جب مشورہ کرنے کے لیے گیا کہ میری یہ حالت ہو چکی ہے، پہلے گانا گاتے تھے، فلاں کام کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے بول دیا تھا اب نیکی کی طرف رغبت ہے تو گھر کے اندر فاقے آنے لگے ہیں، میں کیا کروں؟ میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دیجیے۔ یہ سامنے والے دروازے کھول دینا تاکہ باہر کی ہوا ہے، بجلی چلی گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب میری بات سنی تو مجھے ایک مشورہ دیا، کہا کہ آپ نا اپنے جو بھی کاروبار کریں تو اس کاروبار کے اندر ایک پارٹنر میں شامل کر لیں۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کی بات سنی تو میرے دل کے اندر خیال آیا میرے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹنر میں انہیں بنا دوں تو کچھ انہیں بھی فائدہ ہو جائے، میں پہلے ہی تنگ ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں کون سا پارٹنر بنا لوں تو کہنے لگے اپنے اللہ کو اپنے کاروبار میں 7 پارٹنر شامل۔ تم اگر 2 آدمی شریک ہو تو تیسرا پارٹنر اللہ کو بنا لو، ایک ہو تو دوسرا پارٹنر اپنے اللہ کو بنا لو، یعنی اپنے کاروبار کے اندر اپنے کام کاج کے اندر پارٹنر بنا لو کہ ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ کس کا؟ اللہ کا، تیسرا حصہ یہ چوتھائی حصہ جتنا تم رکھنا چاہو، حصہ مقرر کر لو یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ یہاں سانگلے کی بات ہے، میں دور نہیں جاتا، انہوں نے بھی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ان کی اپنی کتاب میں جو انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر کتاب لکھی ہے، انگلش میں کتاب ہے، اردو میں بھی مل جاتی ہے، انہوں نے خود یہ کتاب پڑھی۔ یہاں سانگلے میں وہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہمارے دوست، تو وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ بات پڑھی اور اس کے بعد میں نے اپنے کاروبار کے اندر اسی طرح پارٹنر اللہ کو بنا لیا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے میری دکان کی حالت یہ تھی کہ کئی دنوں تک میری دکان کے اوپر گاہک نہیں آتا تھا، اب الحمدللہ حالت یہ ہے کہ میری دکان کے اوپر گاہک سماتا ہی نہیں۔ اور جنید جمشید کی زندگی کو بھی دیکھ لیجیے، اللہ رب العزت نے بڑا نوازا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پہلے 100 روپے کو ترس رہا تھا، اب اللہ رب العزت نے لاکھوں کی مہینوں کی آمدنی فرما دی۔ تو اپنے کام کے اندر اللہ کو پارٹنر بنا لے، خدا کی قسم آپ کے اللہ کو پارٹنر بنا لینے سے آپ کے رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی، یا آ جاتی ہے کمی؟ رزق کس کے ذمہ ہے؟ جب آپ اللہ کوئی پارٹنر بنائیں گے تو کیا اللہ آپ کے رزق میں کمی آنے دیں گے؟ کوئی پارٹنر چاہتا ہے کہ اس کے رزق اس کے کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے؟ نہیں بولے نا، کوئی کاروباری چاہتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کو اپنے کاروبار کے اندر اپنے کام کاج کے اندر پارٹنر بنائیں گے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی بھی آپ کے رزق کے اندر کمی نہیں ہوگی، مزید سے مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو 3 باتیں، پہلی بات کیا کی؟ رزق میں اضافے کی، کہ مغرب کے بعد کیا پڑھنا؟ سورہ واقعہ پڑھنا۔ دوسری چیز رزق میں اضافے کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا۔ تیسری چیز کیا؟ کہ اللہ رب العزت کو اپنے کام کے اندر کیا بنا لے؟ پارٹنر بنا لے۔ اور چوتھی چیز اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ، 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے 100 روپے جتنا آپ کے اندر وسعت ہے اتنے پیسے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بنا لیں۔ آپ کی اگر سیلری ہے مثال کے طور پر 15,000 روپے 20,000 روپے یا جتنی بھی ہے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ یعنی اپنے اوپر مقرر کر لیں کہ اگر میری سیلری 15,000 روپے آتی ہے تو اس میں سے میں 500 روپے اللہ کے راستے میں دیا کروں، چاہے مسجد کو دے، چاہے مدرسے کو دے، چاہے کسی غریب کو دے، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا دل جہاں مطمئن ہے وہاں دینے کی عادت بنا لیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو آدمی اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ چلے حدیث کے الفاظ رہنے دیتے ہیں، قرآن کے الفاظ سنیے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک گندم کا دانہ اس نے زمین کے اندر ڈالا اور اس کے اندر سے کوپل نکلی اور ہر 7 کوپلے اور ہر کوپل کے اندر 100 دانے،
تو گویا کہ 700 دانے ایک کوپن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور میں اسی طرح خرچ کرنے والے کی مثال ہے، جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 700 روپے بنا کے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ کمزور ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کمزور ہے۔ ہم اکثر بزرگوں کے واقعات کو سنتے ہیں لیکن صحیح معنی میں ہمارا بھی یقین نہیں ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر کچھ مہمان آئے، تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بٹھا دیا اور دسترخوان لگا دیا۔ اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹا اور روٹیاں آئیں، وہ خادمہ روٹیاں لے کر آئی تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیوں کو گنا تو 9 روٹیاں تھیں، تو فرمایا کہ یہ میری روٹیاں نہیں ہیں، انہیں واپس کر دو۔ وہ خادمہ واپس لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ روٹیاں لے کر آئی، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیوں کو گنا تو 9 روٹیاں، فرمایا کہ یہ میری روٹیاں نہیں، واپس لے جاؤ۔ تیسری مرتبہ روٹیاں وہ پھر لے کر آئی تو اب گنا تو 10 روٹیاں پوری تھیں، فرمایا ہاں اب یہ ہماری ہیں۔ ان مہمانوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے وہ جب چلے گئے تو وہ خادمہ پوچھنے لگی کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ روٹیاں پہلے بھی وہی تھیں، اب بھی وہی روٹیاں تھیں، لیکن آپ ہر مرتبہ واپس کیوں کر رہی تھی؟ فرمایا کہ میں نے صبح 1 روٹی اللہ کے راستے میں خرچ کی تھی، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 کر کے واپس فرماتے ہیں۔ تو مجھے یقین تھا کہ میں نے 1 خرچ کیا ہے، اللہ اس کے بدلے میں مجھے ضرور 10 عطا فرمائیں گے۔ اب یہ 9 آ رہی تھی تو مجھے یقین تھا یہ میری نہیں ہے۔ وہ خادمہ کہنے لگی سچی بات تو یہ ہے کہ قصور میرا ہے، آتی 10 ہی تھی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، 1 روٹی میں آپ نے یہ رکھ لیا کرتی۔ تو جن کو اللہ کی ذات کے اوپر صحیح معنی میں یقین ہوتا ہے نا، تو وہ اس بات سے نہیں گھبراتے کہ اللہ کے راستے میں 10 چلے گئے یا 20 چلے گئے۔ تو ہمارے رزق میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اس وقت کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، میں یہ بات شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر آدمی آج رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ جو بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو مزید پریشانیاں ہیں۔ تو یہ چند اعمال، مزید اعمال بھی تھے، یہ چند اعمال آپ لوگوں کو بتلائے ہیں، آپ ان کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ میں نے سارے نقطے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ سورہ واقعہ کا پڑھنا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ رب العزت کو اپنے کاروبار کے اندر پارٹنر بنانا، اور چوتھی چیز کہ اللہ رب العزت کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی کیا بنا لینا، عادت بنا لینا۔ یہ عادت بنا لیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے رزق کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، اللہ آپ کو مزید سے مزید عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔